ابو حمزہ نے ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک ناخن کے برابر جگہ پر بھی مسح کیا ہو تو میں زیادہ اجر حاصل کرنے کے لیے اس سے آگے نہیں بڑھوں گا اور اس کو نہیں دھوں گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہماری جانب سے کسی گروہ کی تحقیر اور بے وقتی کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم ان کے علم و تفقہ کی جستجو تو کریں لیکن ان کے عمل کی مخالفت کر دیں۔ گویا بیان یہ کیا ہے تابعی نے کہ صحابہ نے اگر کسی چیز پر عمل درآمد کیا ہے اور کہیں پہ ایک رخصت موجود تھی اور اس میں انہوں نے اتنا صحیح مسح کیا ہے تو ہم لوگ آج آگے بڑھ کے یہ کہنا کہ جی ہم زیادہ اجر کے طلبگار بنتے ہیں، گویا ہم عزیمت پہ عمل درآمد کر رہے ہیں تو ہم ان کے عمل کی مخالفت کریں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ گویا صحابہ کا جو عمل ہے اور وہ رخصت پر بھی جب عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس سے ایک نمونہ حاصل کرنا چاہیے اور وہیں تک رکنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جی ان سے بھی آگے بڑھ کے، گویا ان کے اندر بھی تو عزیمت کا پہلو تھا لیکن ہم آگے بڑھ کے ان سے بھی آگے بڑھیں اور اس پر عمل درآمد کرنا چھوڑیں۔ بڑی غیر معمولی ہدایت ہے اور ہر شخص کو اس کی جانب توجہ دلانی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین کی ہدایت دی اس کا عملی ظہور جس جماعت میں ہوا ہے وہ جماعت صحابہ ہے۔ جس طریقے سے دین ان کے حوالے کیا گیا ہے، لہٰذا دین کو پہنچانے میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ ان کی پوری جماعت کو سامنے رکھیں تو انہوں نے اپنی پوری جماعت کی سطح پر دین کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ وہ دین کا بہترین نمونہ ہے جس کی بنیاد پر قرآن مجید نے پروردگار عالم کی طرف سے ان کو یہ بشارت دی ہے کہ کنتم خیر امہ، یہ معمولی درجے کی بات نہیں ہے، تم بہترین جماعت ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بہترین جماعت وہ ہے تو ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، یعنی پھر وہی اصل میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو یہ دیکھو ما انا علیہ و اصحابی، یعنی میرے صحابہ نے کیا نمونہ پیش کیا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھ لیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں جتنی غلط تعبیرات عمل کے معاملے میں ہیں، جتنے انحرافات ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یا سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ دین میں شرک ہے جو بڑا گناہ ہے، کفر ہے ظاہر ہے وہی بڑا گناہ ہے، ان کو بہت اچھے طریقے سے قرآن واضح کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید بتاتا ہے کہ شرک کیا ہے، قرآن بتاتا ہے کفر کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے، اس میں تو قرآن مجید بہت کافی ہے۔ لیکن دین میں کوئی بدعت داخل کر دی جائے، یہ ظاہر ہے کہ عملی نوعیت کی چیز ہے، اس طرح کے انحرافات پیدا ہوتے ہیں۔ اصول تو بتا دیا گیا ہے، صحابہ کرام کے ہاں اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، یعنی انہوں نے کبھی کوئی بدعت اختیار نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دین کے ظہور کو دیکھنا چاہتے ہیں عملی طور پر تو عملی نمونے کی حیثیت صحابہ کرام کی جماعت کو حاصل ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کو بھی بعض لوگوں نے ایک غلط جگہ پر اطلاق کر کے دکھا دیا، وہ ہے دین کا فہم۔ دین کے فہم کا تعلق علمی مباحث سے ہے، یعنی اس میں کسی کی پیروی نہیں کی، وہ معیار قرآن و سنت ہے، وہ معیار قرآن و سنت ہے، لیکن عمل میں ظہور ہوا ہے نا، یعنی وہ کیا لوگ ہیں جو دین بنانا چاہتا ہے، کیا وہ آخری چیزیں ہیں جو لوگوں کو چاہتا ہے کہ دین اختیار کرے، مطلوب انسان کون سے ہیں، وہ سب تصویریں ہمارے سامنے صحابہ کرام کے ذریعے سے آ جاتی ہیں۔ تو اس کی طرف قرآن نے بھی توجہ دلائی ہے اور بار بار توجہ دلائی ہے، یہ بتایا ہے کہ ان کی پیروی کرو، ان کو دیکھو، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ ایمان لائے ہیں۔ تو ایمان لانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ کیا ہونا چاہیے، دین کو مان کر یا سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کیا صورت ہونی چاہیے، کیا آمادگی ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہیں جو صحابہ سے سیکھنے کی۔